توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ کامیاب مسکراہٹ کے پیچھے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ موت سے بچنے کی کوشش نے انسان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو۔ بد اخلاق نہ بنو، بد اخلاقی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے اس کی بے ہودگی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا اور وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈانپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈانپی ہوئی ہے۔ ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے اور کائنات کی عظیم اور لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا۔ جن لوگوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مذہب بنایا اور اپنے باطن کو شرک اور کفر سے آلودگیوں سے پاک کیا وہی اللہ کے بزرگ بندے ہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہوں وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ظلم ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لعنت باقی رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں بڑا پنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ یا اللہ غریب رکھ یا امیر رکھ، بس اپنے قریب رکھ۔
میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ قبرستان نیک کاموں میں دیری کرنے والوں سے بھرا پڑا ہے، دیر ہونے سے پہلے ہی ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی چیزیں چھوڑ کر روح کو سکون بخشنے والا کلام سن لیا کریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ کسی شخص کے دل سے اللہ کی محبت اور اس سے ملنے کا شوق ختم ہو چلا ہے، تو وہ مخلوق کی محبت اور دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہے، تو جان لو کہ اس کے دل کو گرہن لگ چکا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔